فرما رہے ہیں جو غیبت دے دور ساڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سامعین ہوا ذمہ داری ہے جڑی امام عالی مقام نے ارشاد فرمائی کہ غیبت کبرا دے دور مومنین نو گمراہی تو بچن دا ذریعہ، مومنین واسطے ضلالت تو محفوظ رہن دا ذریعہ، مومنین واسطے لوگاں دے شر تو بچن دا ذریعہ واحد ہے کہ ہر بندہ اپنے مذہب دے علماء نال مربوط ہوئے۔ اور میں ایک جملہ عرض کرتا رہنا، شاید میرے 12ویں مولا دے سے مبارک کلمات دا نتیجہ ہا کہ اللہ نے ہر دور دے اندر مکتب تشیع نو ایسے روحانی اور ربانی علماء نصیب فرمائے کہ دائیں محمد ابن یعقوب کلینی دی صورت میں سمجھدا جو سارے بندے آگاہ نہیں، لیکن میرے مکتب حضرات آگاہن کہ دائیں شیخ صدوق دی صورت کہ دائیں جناب شیخ توسی دی صورت کہ دائیں علامہ سید رضی دی صورت کہ دائیں محقق ہلی دی صورت۔ یہ تو بڑی میں ماضی بعید دی بات کی تھی، ایس گئے گزرے مادی دور دے اندر بھی اے او خوش نصیب ملت ہے جس نو اللہ نے کدائیں آغائے خامنائی دی صورت کدائیں آغائے سیستانی دی صورت علماء نصیب فرما۔ یہ مسئلہ تقلید اور مسئلہ اجتہاد کوئی شیعہ علماء دا خود ساختہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس امام عالی مقام دے اس فرمان دا خلاصہ ہے۔ اگر قوم مرکز تو دور ہو جائے دے، میری طرف دھیان رہے، کوئی قوم اگر اپنے مرکز تو دور ہو جائے نتیجہ ہو سی جو قوم برباد اور ہلاک ہو اسی، جب تک مرکز نال مربوط رہ سی یقیناً اس قوم تے کسی استعماری حملے دا کوئی اثر۔ اس وقت دے اس دور دے استعمار دی بھی پوری کوشش یہ ہے کہ مراکز تشیع نو ختم کیتا جائے، نظام اجتہاد اور نظام مرجعیت نو ختم کیتا جائے۔ کیوں؟ اس واسطے جو انقلاب اسلامی اس سے مکتب دا نتیجہ ہے جس مکتب دے اندر نظام اجتہاد ہے اور نظام مرجعیت ہے۔ ایک دفعہ علماء بزرگان دی صحت و سلامتی واسطے باواز بلند صلوات۔ بس میں 10 منٹ جناب دی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جڑے حضرات اس مجمع اس لاہور والی کانفرنس سے شریک ہوئے، ان بشارت عظمیٰ کانفرنس، اتھے اہل علم نے بڑی خوبصورت مثال دیتی اور یہ بڑی سوچن والی بات ہے۔ ایک کچھ لوگ تتر پال دیں، تتر، وہ ایک تتر لے کے ان دی پرورش کر دیں، انہوں خوراک کھوائیں دیں، تتر جدا کچھ جوان ہوں دے وال اس نو تربیت کریں دن، سیٹی تے لیں دیں، اس سیٹی جدا مارے نا تھا تتر بول دے، سیر ہلاؤ یار ایمیں نا، جدا وہ سیٹی تے لگ جائے نا تتر وقت تو جال لے کے باہر چلائیں دے، جنگل ایک کھیتا ہے تو جال لا کے تتر نو مرے دے سیٹی، تو تتر جدا بولے وقت سارے تتر بھاج کے آوے ایمیں نا، وہ جدہ دوڑ کے ہوندے وہ اگو شکاری جال لائی بیٹھا ہوندے، وہ سارے تتر اس جال آویں دن، وہ جال اٹھے دے موڑے تے رکھ کے گھر آکے، وہ جڑا اس پالتو تتر شکار واسطے رکھے ہوندے نا، اس نو سونے بدام ماجو مکھن کھویں دے، وہ دے ماجو کھا رہے ہوندے، بدام کھا رہے ہوندے، ان دے سامنے وہ جال چو کٹ کٹ کے دوسرے تتر ذبح کرنا شروع کر۔ بولو بھائی میں نا، بھائی سیانے بندے دیہاتی علاقے دے بیٹھے میں ہوندے نا، وہ جڑا ماجو کھانے والا تتر ہوندے وہ بالکل بڑی خوشی نال ماجو بدام کھاندا رہندے ہوندے تے کوئی اثر، جو میری برادری دے تتر ذبح ہو رہے ہیں اس تے کوئی اثر، کوئی پرواہ۔ سامعین محترم، استعماری ایجنسیاں دا ایہو طریقہ کار ہے، او کچھ تتر
کچھ تتر پکڑ کے انہاں دی تربیت کرے دین، انہاں ماجو تے بدام دے دین. توجہ فرمائی یا نہیں؟ او پھر ممبر تے آ کے نظام مرجعیت، نظام تقلید کے خلاف گفتگو کرے دین. پھر نتیجہ کدی ہزارہ اچ، کدی کراچی اچ، کدی کسے صوبے مومنین نو ذبح کیتا ویندا ہے. او جڑے پروردہ تتر ہوندے نو چپ کر کے بدام ماجو کھاندے رہندے نو، انہاں دی صحت تے کوئی اثر نہیں ہوندا. میرا محترم مجمع، میں تیری خدمت چیو جملہ دعوت فکر عرض کرنا چاہنا. اے ماجو تے بدام کھون والے تتران پہچان، ہوش دے ناخن لے، سمجھ تے پرکھ. جو مذہب دا ہمدرد عالم کون ہے تے مذہب واسطے ڈاکو کون ہے. ستاوی لاکھ روپیہ محرم دے اشرے دا لین والا تیرے مکتب دا وفادار نہیں ہو سکدا. اور پھر افسوس دی بات یہ ہے کہ لاکھوں روپے لے کے قوم دے درمیان شرک تے غلو تقسیم کرن والا، قوم دے درمیان تفویض تقسیم کر کے لوگاں نو نظریہ توحید تو دور کرن والا. محترم مجمع، ہوش دے ناخن لے، مکتب اہل بیت شرک، کفر اور غلو اور تفویض دی کوئی گنجائش نہیں. مشرک، کافر، منافق، غالی، مفوضہ، او افرادن جنہ دا ٹھکانہ جہنم ہے، انہاں دا تعلق تشیع نال نہیں ہے. اس ممبر تے او آوے جڑا اس ممبر دے آون دے قابل ہووے. اگر نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ چ نماز ٹھیک نہیں ہے تے ہفتہ ہفتہ 14 دن دا پڑھے ہویا ملا بہتر جانتا ہے جو نماز کیویں ہے. تفسیر بالرائے دے ذریعے قوم نو گمراہ کرن والے، قیاسی مسائل بیان کر کے لوگاں نو مکتب اہل بیت اور نظام مرجعیت تو دور کرن والے. میرا محترم مجمع، ایک کسے استعماری ایجنسیاں دے ایجنٹن، انہاں دا تعلق مذہب اہل بیت نال نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بات لوگ بڑے پوچھتے بدے ہوں گے، فلاں نے آکھیا جی بھلا مولوی صاحب اس کی دلیل ہے؟ وہ بندہ خدا میں تو آتو پوچھدا، یہ دنیا صرف پاکستان شیعہ راندن یا کسی اور ملک بھی شیعہ راندن؟ بولو یار، پوری دنیا شیعہ راندن؟ اس دلیل پوچھن دی کیا ضرورت ہے؟ میں دس پوری دنیا تشیع تشہد شہادت ثالثہ دا مسئلہ صرف پاکستان ہے یا کسی اور ملک بھی ہے؟ پیچھے بڑے ولایت دے ٹھیکیدار لوگاں مشرک تے غالی بناون والے، ہوش دے ناخن لے. وہ وقت گزر گیا. اس وقت علماء ایک پلیٹ فارم تے متحد ہو چکے اور وہ آکھ رہے ہیں عوام الناس نو، مومنین نو، انہاں لوگاں نو لگام دیو جڑے ممبر حسین تے آ کے تشہد دے مسئلے بیان کرن. کوئی بندہ اتھارٹی نہیں رکھتا فقہی مسائل ٹنگ اڑائے. امام معصوم نے شریعت دی تمام در ذمہ داری علماء و مجتہدین نو سونپی. کوئی بندہ مذہب اہل بیت اس کی قیاس نہ کرے. جدیں فقہ دا مسئلہ درپیش ہوئے، اپنے مذہب دے علماء دو رجوع کر پوچھ نماز پڑھن دا طریقہ کیا ہے.
آقا سیستانی تو پوچھ نماز پڑھن دا طریقہ کیا ہے؟ نسلن بعد نسلن سید زادے اور نسلن بعد نسلن علماء پیدا ہونے والے اگر تشیع نو بہتر نہیں جان دے، میراثی شریعت نو چوکھا بہتر جان دے۔ اے میری قوم دے غیور مومنین، اپنے علماء دی عزت کر، احترام کر۔ ہر مکتبہ فکر دے لوگ اپنے علماء دی عزت کریں دے، بولو کریں دے یا نہیں؟ کتنی منظم سازش ہے جو شیعہ نو علماء تو دور کیتا جا رہا، تو اس تو بڑی میں سمجھدا اس تو بڑا ستم کیا جاہل بہ کے عالم دے عقیدے تے ڈسکس کریں دے، فلانے عالم دا عقیدہ ٹھیک ہے تو فلاں عالم دا عقیدہ غلط ہے۔ تیرے پورے مکتب تشیع دے محافظ علماء، داخلی خارجی فتنہ تو مومنین دا تحفظ کرن والے اور پورے نظام تشیع دی حفاظت کرن والے علماء اور سابقہ تاریخ علماء، میرے بھائی جان تشریف فرمان میں مزاحم نہ ہوا، سابقہ تاریخ علماء گواہ ہے۔ علماء ربانیون نو آریا نال چیریا گیا، انہاں دے سامنے انہاں دے جوان بیٹے ذبح کر دیتے گئے، پوری زندگی زندانہ اچ بسر ہوئی، لیکن اللہ دی قسم تیرے مکتب تشیع دے اندر ایسے درخشندہ علماء، انہاں ہر دکھ اور ہر صدمہ برداشت کیتے مگر کسے طاغوت اور باطل قوت دے سامنے سر جھکائیں دے ہوئے نظر نہیں آئے۔